نعوذ صلی اللہ علیہ وسلم فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ دوبارہ یہ سامنے ہوا ہے، اس کے حوالے سے، اور پھر دوسرا یہ کلاسز کا جو افتتاح ہے، اس سلسلے میں جناب محترم گرامی کا پیر رمضان صاحب نے آپ کو دعوت دی، بالخصوص خاندان مرشد کو انہوں نے بلایا۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے، تو یہ انہیں مرشد کی طرف سے ملی ہے، تو ماشاءاللہ قابل تحسین ہے۔ ان کا جذبہ، ان کی محبت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو یہ سلسلہ کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، یا اپنے خاندان سے والانہ محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اس کی اپنی دونی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی جتنا اس سے محبت ہے وہ اتنا اپنا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید محبت و عقیدت کے یہ جذبوں سے سرشار رہیں، اور یہ گلشن جو ہے ہمیشہ مہکتا چہکتا رہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ جو سامنے ہوا ہے، اس کی جو ہے نا بہت تکلیف ہوئی، خاص طور پہ خاندان مرشد کو۔ حافظ صاحب بھی فوری طور پہ ادھر تشریف لائے، مجھے پتہ چلا، میں بھی آیا، گھر والے بھی آئے، تو بہت افسوس ہوا۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کو منفی سطح پہ بھی سوچ رہے تھے، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن نیتوں کو، یہ حالات کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخوبی جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، نقصانات سے، پھلوں کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، یہ سارا کچھ اس میں وہ ان کا صبر و تحمل دیکھا جاتا ہے۔ ہاں بھی کیا کرتا ہے میرا بندہ، تو میں نے کیفیت ان کی دیکھی، تو جتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا، وہ قرآن کی آیت کے مطابق اپنے آپ کو جیسے بھی کیا، تو وہ پوری اس کا جو ہے نا پوری تفسیر نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نقصانات آپ دیکھیں، گزشتہ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، تو بڑے بڑے تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں، آزمائشوں میں ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے بیان کر رہا تھا، آپ دیکھیں نواسہ رسول، وہ خیموں کو آگ لگنا، تو وہ سیدانیوں کو باہر نکلنا، وہ سارا سلسلہ ٹھیک ہے، وہ کیفیت ایسی تھی۔ یہ بیان کر رہے تھے آگ سے بچنے کے لیے وہ پھلانگ رہے تھے، دیواریں پھلانگ رہے تھے میرے گھر والے۔ میں کہا یہ بھی وہ جو ہے نا واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر و استقامت دے اور اس کا صلہ دے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کسی انسان کو آزمائش سے یا تکلیف دنیا میں کوئی بھی ایک کانٹا بھی چھوٹتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا شرف جو ہے جناب پیر رمضان صاحب نے حاصل کیا ہے، تو ہمارے کے لیے دعا ہے کہ یہ جو چمن ہے یہ اسی طرح ہی مزید پروان چڑھتا رہے، یہ گلشن جو ہے یہ مزید پھیلتا رہے، یہ خاندان جو ہے رمضان صاحب کے پھول جو ہیں مہکتے رہیں، بلکہ ان کی جو خوشبو پوری دنیا میں پھیلے، ہماری دعا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے حافظ صاحب بیان کریں گے، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ ساتھیوں کا بھی، اور سب سے یہ میں التماس کرتا ہوں کہ خصوصی طور پہ رمضان صاحب کے لیے خصوصی آپ سارے ساتھی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ترقی، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔